الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وملجانا ومولانا محمد النبي الأمي العربي القرشي الحاشمي الأبطاحي المكي المدني التحامي الشاهد المشهود الولي المقرب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كما ورد في سورة الليل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق اللہ مولانا العظیم. مدینے کے گدا دیکھے دنیا کے امام اکثر، مدینے کے گدا دیکھے دنیا کے امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام اکثر. یا یوں کہہ لے کہ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہو آقا جن کا تیری گلی میں. اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور راحت قلب و جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کریمانہ میں عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن مجید کی سورہ اللیل کی آیات بینات 17 سے 21 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. یہ آیات بینات جو ہیں یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں. جس طرح میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کی 15 آیتیں ایسی ہیں جو اللہ پاک نے حضرت صدیق اکبر کی شان میں نازل فرمائی ہیں. ان میں یہ آیت کریمہ بھی سورہ لیل کی یہ آیات بھی ہیں جن میں اللہ پاک نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. آگ سے دور رکھا جائے گا اس خوش نصیب کو جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے، اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے، اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے، اپنے تزکیہ باطن اور تصفیہ قلب کے لیے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُم مِّن نِعْمَةٍ تُجْزَى. اور اس کا کسی کے اوپر احسان نہیں ہے جس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے وہ خرچ کرتا ہے. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. وہ صرف اپنے پروردگار کی خوشنودی اور رضا کے لیے خرچ کرتا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اللہ نے فرمایا ان قریب اس کا رب اس پر راضی ہو جائے گا. محدث ابن جوسی نے لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ آیات بینات نازل ہوئیں کیونکہ حضور علیہ السلام کی پوری امت میں بلکہ پوری نسل انسانیت میں انبیاء کے بعد، رسولوں کے بعد جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو انبیاء اور رسل ہیں ان کا مقابلہ تو کائنات کا کوئی فرد کر نہیں سکتا، لیکن سارے نبیوں کے بعد پوری نسل انسانیت میں جو افضل ترین اور متقی ترین انسان ہے اس کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اور حضرت ابن ابی حاتم روایت کرتے ہیں حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان آیات کا شان نزول روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 غلاموں کو بھاری رقم دے کر بڑی
جو ہے وہ قیمت دے کر ان کو خریدا اور خریدنے کے بعد آزاد کر دیا۔ تو جب آزاد کیا اللہ کی خاطر، اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، تو اللہ پاک نے ابو بکر کی شان میں یہ آیات نازل فرما دی۔ پھر ہمارے دادا استاد حضور ضیاءالامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد گرامی صدر الافاضل حضرت خواجہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ کنز الایمان کی حاشیہ خزائن العرفان کے اندر اس آیت کی شرح میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت ابو بکر صدیق نے خریدا، آپ کو پتہ ہے وہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، اور امیہ بن خلف ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا تھا، کبھی گرم ریت کے اوپر گھسیٹتا تھا اور کہتا تھا بلال اسلام کا اور پیغمبر اسلام کا جو ہے وہ دامن چھوڑ دو، اور ہمارے لات و عزا اور منات و حبل ان کی جو ہے پوجا کیا کرو، اللہ کی وحدانیت ترک کر دو۔ لیکن اس گرم ریت کے اوپر عرب کے سرزمین پر گھستے ہوئے بھی بلال کی زبان پر احد احد احد، اللہ فقط ایک ہے، اللہ فقط ایک ہے، اللہ فقط ایک ہے کہ کلمات ہی رہا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ بھاری بھرکم پتھر بلال کے سینے پر رکھ دیا اور پیٹنا شروع کر دیا، کہا بلال اس دین کو چھوڑ دے۔ بلال نے کہا سب کچھ تو چھوڑ سکتا ہوں، نہ دین چھوڑ سکتا ہوں، نہ مصطفیٰ کا دامن چھوڑ سکتا ہوں۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ ظلم و ستم کی انتہا کر دی، حتیٰ کہ دیکھنے والے، تماشا دیکھنے والے یہ کہہ رہے تھے چند گھڑیاں ہیں، بلال کی سانس کٹے گی، ابھی اس کی موت واقعہ ہو جائے گی۔ ایک ٹھٹ بجا ہوا تھا، تماشا لگا ہوا تھا، اور مکہ کے چوک میں امیہ بن خلف بلال حبشی کو پیٹ رہا تھا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار کھا کھا کر احد احد کہہ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا امیہ اس غلام کو بیچنا ہے؟ کہا ہاں بیچ دیتا ہوں، اس لیے کہ اب یہ میرے کام کا نہیں رہا۔ کہا کتنی قیمت لینی ہے؟ اس نے باری رقم بولی کہ ابو بکر کا امتحان لوں۔ آپ نے فرمایا تھوڑی دیر انتظار کر، گھر گئے وہ رقم لے کر آئے، بھاری رقم دے کر حضرت بلال کو جو ہے خریدا، اور خرید کر کہا جا بلال میں تجھے خدا کے نام پر آزاد کرتا ہوں۔ تو جب حضرت بلال کو اتنی باری رقم پر آزاد کیا تو مکہ کے کافروں نے شور مچا دیا کہ بلال نے زمانہ جاہلیت میں ابو بکر پر کوئی احسان کیا ہوگا، جس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے آج ابو بکر صدیق نے اتنی باری رقم دے کر بلال کو خرید کر آزاد کیا ہے۔ جب انہوں نے مکہ کی گلی چوکوں میں یہ باتیں کی تو اللہ پاک نے، حضرت صدر الافاضل لکھتے ہیں، اللہ پاک نے حضرت ابو بکر کی شان میں یہ آیت نازل فرما دی۔ ذرا پھر ان کا ترجمہ سنیے اور پھر لطف حاصل کیجیے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، آگ سے دور رکھا جائے گا وہ خوش نصیب جو اپنا مال اپنے نفس کے تزکیہ اور باطن کی طہارت و قلب کی صفائی کے لیے خرچ کرتا رہتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ مِّن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس کا کسی پر کوئی احسان نہیں ہے۔ یہ جو مکہ کے کافر کہہ رہے ہیں کہ بلال نے ابو بکر پر کوئی احسان کیا ہوگا اس لیے خرید کر آزاد کیا، کہا وَمَا لِأَحَدٍ مِّن نِعْمَةٍ عِندَهُ، فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ مِّن نِعْمَةٍ عِندَهُ تُجْزَىٰ، کوئی ایسا احسان نہیں ہے جس کا بدلہ چکانے کے لیے اس نے ایسا کیا ہو، بلکہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، یہ صرف ابو بکر اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اس کا رب ضرور اس پر عنقریب راضی ہو جائے گا۔ اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر مظہری شریف میں ان آیات کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، حضور کی شان میں سورہ والضحیٰ کی یہ آیت کریمہ نازل کی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس طرح حضور کی شان میں یہ آیت ہے، اسی طرح حضرت ابو بکر کی شان میں یہ آیت ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ،
کہ ان قریب تیرا رب تجھ پر راضی ہو جائے گا۔ دنیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے منتیں کرتی ہے اور اللہ مالائے اعلیٰ سے اعلان کرتا ہے میں ان قریب ابو بکر پر راضی ہو جاؤں گا۔ اور اس دن دنیا دیکھے گی کہ میں کس طرح ابو بکر پر اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کے پھول نچھاور کرتا ہوں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول، خلیفہ الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، سب سے پہلے مردوں میں اسلام قبول کرنے کا جنہیں شرف حاصل ہے اور جن کو نبی پاک علیہ السلام سے وفاداری اور اصرار کے سلسلہ میں حضور علیہ السلام کے دین کی خاطر انفاق کی پاداش میں جو ہے وہ کئی آزمائشوں اور تکلیفوں سے بھی گزرنا پڑا ہے، لیکن دنیا آج جانتی ہے، تاریخ جانتی ہے کہ جب بھی عشق اور وفا کی کتاب لکھی جائے گی اس کتاب کے صفحات پر پہلا نام حضرت ابو بکر صدیق کا لکھا جائے گا رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہ افضل البشر بعد الانبیاء بھی تحقیق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر، جس شخص کے دل کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ وہ کسی جنتی کو دیکھے، یعنی دل یہ چاہتا ہو کہ میں کسی جنتی کی زیارت کروں، فلینظر الی ابی بکر، وہ میرے ابو بکر کو دیکھ لے، یہ چلتا پھرتا جنتی، یہ چلتا پھرتا جنتی ہے ابو بکر، جس نے جنتی کی زیارت کرنی ہو میرے ابو بکر کی زیارت کر۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود ان کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ جب وہ حضور معراج سے واپس تشریف لائے اس وقت جو ہے اس رات کوئی نمازیں جو ہے فرض ہوئی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی گھر میں ہی تھے، حضور نے آ کر اطلاع دی، مکہ میں یہ خبر پھیل گئی اور لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج تک جتنی باتیں کی وہ کچھ نہ کچھ سمجھ میں آتی تھی، آج تو ایسی بات کر دی ہے جو سمجھ سے بالا تر ہے، کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں سے مسجد اقصیٰ میں گیا ہوں، وہاں سے آسمانوں کی طرف گیا ہوں، وہاں سے عرش پر گیا ہوں، وہاں سے اللہ سے ملاقات کی ہے اور راتوں رات واپس آ گیا ہوں، ایک ہنگامہ برپا کر دیا، شور برپا کر دیا، حتیٰ کہ ابو جہل جو فتنوں کا سردار تھا وہ حضرت ابو بکر کے دروازے پر آیا کہ لگا ابو بکر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات آسمانوں پر گیا ہوں، اللہ سے ملاقات کی ہے اور راتوں رات واپس آ گیا ہوں، کیا تو اس کو درست مانے گا؟ آپ نے فرمایا اگر کوئی کہے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے پھر کہا کہ اگر کوئی کہے کہ میں راتوں رات آسمانوں پر گیا ہوں، اللہ سے ملاقات کیا اور راتوں رات واپس آ گیا ہوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر بات کو پختہ کیا اور یہ اقرار لینے کے بعد کہنے لگا ابو بکر تمہارے دوست، تمہارے صاحب، تمہارے سفر و حضر کے ساتھی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آج رات میں آسمانوں پر گیا ہوں، میں نے اللہ سے ملاقات کی ہے اور راتوں رات واپس آ گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو جہل اگر میرے مصطفیٰ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالے، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی۔ اس نے کہا ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ کوئی کہے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا ابو جہل وہ کوئی نہیں ہے، وہ خدا کا محبوب ہے، وہ کوئی نہیں ہے، وہ وجہ تحریک کائنات ہے، وہ کوئی نہیں ہے، وہ سارے نبیوں کے امام اور سردار ہے۔ اس لیے اگر میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا ہے تو درست فرمایا ہے، ابھی حضور علیہ السلام سے سنا بھی نہیں ہے اور بغیر سنے مصطفیٰ کے اس واقعہ کی تصدیق کی، چنانچہ حضور نے صدیق اکبر کا لقب عطا فرمایا۔ اور جب ابو جہل مایوس ہو کر جانے لگا تو آپ نے فرمایا میرا جو ہے وہ امتحان چیک ایمان چیک کرنے آیا تھا، میرا امتحان لینے آیا تھا، میری آزمائش کرنے آیا تھا، ذرا ایک بات سن جا۔ وہ پھر پلٹا، آپ سے کہنے لگا کہ کیا کہنا ہے آپ نے مجھے؟ آپ نے فرمایا یہ مجھے کہنے آیا تھا نا کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا آج رات میں اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہوں۔ کہا ہاں، کہا سن اگر تو یہ کہتا نا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ میں اللہ سے ملاقات کے لیے گیا ہوں، بلکہ حضور نے فرمایا اللہ آج رات مکہ میں میری ملاقات کے لیے آیا ہے، اگر تو یہ کہتا کہ مصطفیٰ نے یہ کہا ہے، ابو بکر اس کو بھی سچ مان دیتا، سبحان اللہ، کیونکہ میرا دل گواہی دیتا ہے میرے آقا جھوٹ نہیں بول سکتے، مصطفیٰ جو کہتے ہیں حق کہتے ہیں، مصطفیٰ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا پھر نام سے زیادہ جو ہے یہ لقب مشہور ہو گیا صدیق اکبر، حتیٰ کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کتاب المناقب کے اندر آتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ احد پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے، حضرت عمر فاروق بھی ساتھ تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی ساتھ تھے۔ باقاعدہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ تینوں خلفائے ثلاثہ اور اصحاب ثلاثہ حضور کے ساتھ تھے، احد پہاڑ کے اوپر گئے ہیں، تو احد پہاڑ کو حرکت ہوئی ہے، احد پہاڑ اس نے وائبریٹ کیا ہے، اس کے اندر حرکت پیدا ہوئی ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہاڑ سے مخاطب ہو کر اور اس کی شرح میں پھر لوگوں نے اپنی اپنی محبت کے ساتھ لکھا ہے کہ پہاڑ کو حرکت کی ہوئی ہے، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ جب اس پہاڑ نے مصطفیٰ کے قدم چومے ہیں تو وجد میں آ گیا، وجد میں آ گیا ہے اور وجد میں آ کر خوشی سے جھوما ہے۔ تو حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہاڑ سے خطاب کیا، دنیا میں کون ہے جو پہاڑوں سے کلام کرے، مگر مصطفیٰ علیہ السلام چونکہ ساری کائنات کے نبی رسول ہے اس لیے پہاڑ سے بھی کلام کرتے ہیں، درخت سے بھی کلام کرتے ہیں، فضاؤں سے بھی کلام کرتے ہیں، ہواؤں سے بھی کلام کرتے ہیں، زمین و آسمان سے بھی کلام کرتے ہیں، ساری کائنات کے رسول ہیں اس لیے ساری کائنات سے کلام بھی کرتے ہیں اور ساری کائنات حضور کے کلام کو سنتی بھی ہے۔ تو سن لے لفظ حدیث پاک کے سن لے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسکن احد، اے احد پہاڑ ٹہل جا، احد پہاڑ ٹہل جا، ٹہل جا، رک جا، جھوم نہیں، حرکت نہ کر، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، رک جا اس لیے کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہے۔ نبی تو حضور کی ذات پاک خود ہیں اور صدیق ابو بکر صدیق، اور حضرت عمر نبی پاک کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 2.5 سال حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ رہے، پھر 10 سال کا عرصہ حضرت سیدنا عمر فاروق کی خلافت کا عرصہ ہے، اور اس کے بعد خلافت کے آخر میں جا کر شہید ہوئے، فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے شہید ہوئے۔ لیکن کئی سال پہلے میرے نبی فرما رہے ہیں پہاڑ، اور پھر ان کے بعد 12 سال حضرت عثمان غنی کا دور خلافت ہے، اور 12 سال کے بعد حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں، لیکن کئی سال پہلے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں اے احد پہاڑ رک جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید۔ سبحان اللہ۔ تو جو دنیا یہ سمجھتی ہے کہ حضور کو آنے والے حالات کا علم نہیں ہے، میں کہتا ہوں خدا کی عطا سے، اللہ کے اذن سے مصطفیٰ ساری کائنات کے حالات کو جانتے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی سال بعد میں وقوع پذیر ہونے والے واقعے کی پہلے خبر دے دی کہ احد پہاڑ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، ایک شہید ہے۔ ایک شخص حضرت علامہ اقبال کے پاس آئے، کہنے لگے کہ یہ حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ پہاڑ کس طرح حرکت کر سکتا ہے، اس لیے اس کی کوئی تعویل کرنی چاہیے۔ اقبال علیہ رحمہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا، کہا مولوی صاحب میں اس حدیث کی تعویل نہیں کرتا، میں اس کو من و ان سمجھتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ جو مادہ ہوتا ہے، مادے کا جو بڑے سے بڑا پہاڑ یا توتا ہوتا ہے، وہ نبی کے قدموں کے نیچے آ کر اس طرح نرم ہو جاتا ہے جس طرح روئی کا گالا نرم ہوتا ہے۔ کہا تم نبوت کے مقام کو نہیں سمجھے کہ نبوت کا مقام کیا ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ پر گئے ہیں تو اس پہاڑ نے جو حرکت کی ہے، تو اقبال کہتے ہیں وہ فزیکل حرکت کی ہے، وہ کوئی اسپرچول سائن نہیں تھا، فزیکلی باقاعدہ جو ہے پریکٹیکلی حرکت کی ہے اس نے۔ تب مصطفیٰ نے فرمایا اسکن ٹھہر جا، نہ حرکت کر، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہے۔
یہ تو مصطفیٰ کی ذات ہے۔ حضرت عمر فاروق کے دورہ خلافت میں مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا، اور جب زلزلہ آتا ہے تو زمین ہلتی ہے، تو مصطفیٰ کا غلام عمر اپنے ہاتھ میں درہ رکھتے تھے، مدینے کی سرزمین پر درہ مارا ہے اور کہا ہے سرزمین مدینہ تجھ پر زلزلہ کیوں آیا ہے؟ کیا خدا کا بندہ اور مصطفیٰ کا غلام عمر تیرے اوپر عدل نہیں کرتا؟ کیا انصاف نہیں کرتا؟ یہ جملہ کہنا تھا کہ اس وقت سے لے کر 1500 سال گزر گیا، آج تک سرزمین مدینہ پر زلزلہ نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ اقبال نے کہا کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان کی اور اخلاق کی اور اچھے اوصاف کی 360 صفات ہیں۔ بولیے کتنی؟ 360۔ ایمان کی کتنی صفتیں ہیں؟ 360۔ فرمایا جس انسان کے اندر ایک صفت بھی پائی گئی وہ شخص جنت میں جائے گا۔ ایک صفت بھی ان میں جس شخص کے اندر پائی گئی وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے ایمان کے بارے میں، اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے۔ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 360 صفات میں سے کوئی صفت میرے اندر بھی پائی جاتی ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر 360 کی 60 صفات تیرے اندر موجود ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کا جو ہے سر سے داڑھی تک مومن، کسی کا داڑھی سے سینے تک مومن، کوئی سینے سے گھٹنے تک مومن، ابو بکر تیرے اندر 360 کی 60 صفات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک ابو بکر سراپائے ایمان ہے۔ اگر کسی نے ایمان کو چلتا ہوا دیکھنا ہو تو حضرت ابو بکر صدیق کی ذات کو دیکھ لے۔ ایمان کو بیٹھا ہوا دیکھنا ہو ابو بکر کو بیٹھے ہوئے دیکھ لے۔ ایمان کو بولتا ہوا دیکھنا ہو ابو بکر کو کلام کرتے دیکھ لے۔ سراپائے ایمان دیکھنا ہو ابو بکر کی ذات پاک کو دیکھ لے۔ بلکہ ایک موقع پر تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا تو جنتیوں کو مختلف دروازوں سے بلایا جائے گا۔ مختلف اللہ کی 8 جنتیں، بولیے کتنی؟ 8 جنتیں، اور درجہ بدرجہ بندوں کو جنتیں الاٹ کی جائیں گی۔ 8 جنتیں، پھر جنت کے مختلف دروازے، ہر دروازے سے جس شخص کے اندر نیکی کا جو جذبہ زیادہ ہے، ایک شخص سے نماز پڑھتا ہے، پھر نفل پڑھتا رہتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، چاشت بھی پڑھتا ہے، نماز کی طرف جو ہے اس کا رجحان زیادہ ہے۔ ایک شخص نماز فرض تو پڑھتا ہے لیکن چیریٹی زیادہ کرتا ہے، چیریٹی اور صدقہ و خیرات کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہے۔ ایک شخص نماز فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جہاد کا جذبہ اور اللہ کی راہ میں سر کٹانے اور اللہ کا کلمہ اور اس کا جھنڈا اونچا کرنے کا ہر وقت جذبہ اس کے اوپر جو ہے جنون کی طرح طاری رہتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جس کے اندر نیکی کا جو جذبہ غالب ہوگا اسی دروازے سے اس شخص کو بلایا جائے گا۔ فرمایا وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دویا من باب الصلاة، جو نمازی ہے، پکا نمازی ہے اور نماز پڑھتا ہے اور نماز سے شغف رکھتا ہے اور نوافل پڑھتا رہتا ہے اور شوق سے نماز پڑھتا ہے، قیامت کے دن باب الصلاة سے بلایا جائے گا کہ نمازی آ، یہ دروازہ آج جنت میں داخلے کے لیے تیرا انتظار کر رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجِّهَادِ دویا من باب الجہاد، اور جو شخص مجاہد ہوگا اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اور اللہ کا کلمہ اونچا کرنے کے لیے ہر وقت جو ہے سراپے جہاد رہتا ہوگا، دویا من باب الجہاد، اس کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا، آواز دی جائے گی کہ باب الجہاد سے اس میں آ جا۔ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دویا من باب الصَّدَقَةِ، اور جو شخص چیریٹی کرتا رہتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں، ضرورت مندوں کی مدد کرتا رہتا ہے،
فرمایا دوئی من باب صدقہ، قیامت کے دن آواز دی جائے گی اے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، جنت میں داخلے کے لیے تیرا انتظار باب صدقہ کر رہا۔ یہ حضور علیہ السلام فرماتے رہے کہ تو حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک سوال ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا بولو۔ عرض کیا وَحَلْ أَحَدٌ وَحَلْ يُدْعَ أَحَدٌ من تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا، یا رسول اللہ کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا کہ جس کو ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا کہ باب الصلاۃ کہے کہ میری طرف آ، باب الجہاد کہے میری طرف آ، باب الصدقہ کہے میری طرف آ، ہر دروازے سے آوازیں آ رہی ہوں گی کہ میری طرف آ، میرے اندر سے گزر کر مجھے شرف بخش دے۔ کوئی ایسا خوش نصیبی ہوگا؟ قال نعم، مصطفیٰ نے کہا ہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے۔ وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اور ابو بکر ان خوش نصیبوں میں امید کرتا ہوں تم بھی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ان خوش نصیبوں میں تم بھی ہوگا ابو بکر کہ باب الصلاۃ کہہ رہا ہوگا کہ ابو بکر کے قدم میری تحریک سے گزرے، باب الجہاد کہہ رہا ہوگا کہ ابو بکر میرے اندر سے گزرے، باب الصدقہ کہہ رہا ہوگا کہ ابو بکر میرے اندر سے گزرے۔ تو ہر دروازہ یہ عزت اور شرف محسوس کرے گا کہ خدا کا بندہ اور مصطفیٰ کا غلام اس دہلیز کو عبور کر کے جنت میں داخل ہوگا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات اور مناقب کے ساتھ احادیث کی کتابیں بڑی بڑی ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی ہے شخص کہ جس نے آج مسکینی کی حالت میں صبح کی ہو، مسکینی کی حالت۔ حضور ہمیشہ یہ دعا مانگتے اللہ کی بارگاہ، اللہم احینا مسکینا وامتنا مسکینا واحشرنا فی زمرۃ المساکین۔ یا اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھنا، یا اللہ مجھے مسکینوں میں موت عطا فرمانا، یا اللہ قیامت کے دن مسکینوں میں میرا حشر کرنا۔ ہم تو بدماشی کے اوپر فخر کرتے ہیں، ہم تو ہنڈا گردی پر فخر کرتے ہیں، ہم تو اپنی دولت اور جداد اور جگیر اور عہدہ اور منصب کے جو ہے وہ ٹکر لگا کر چلتے رہتے ہیں، لیکن خدا کا آخری نبی اور ساری کائنات کا پیغمبر اور نبی آخر الزمان کہہ رہے ہیں پروردگار مجھے مسکینی کی زندگی عطا کرنا، مسکینی کی موت عطا کرنا اور قیامت کے دن مسکینوں میں اٹھانا۔ تو فرمایا تم میں ہے کوئی شخص جس نے آج صبح مسکینی کی حالت بھی کی ہو؟ حضرت ابو بکر مجمع میں کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آج میں نے مسکینی کی حالت میں صبح کی ہے۔ حضور نے فرمایا تم میں ہے آج کوئی شخص کہ جس نے کسی نماز جنازہ میں شرکت کر کے آیا ہو کل؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں نے ایک نماز جنازہ میں شرکت کی، دور ہوگی اسی وجہ سے آقا علیہ السلام نے پوچھا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں کوئی ایسا ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو، کسی بیمار کی بیمار کرسی کی ہو؟ حضرت ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں ایک مریض کی عیادت کر کے آیا۔ پھر حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں ایسا کوئی ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ حضرت ابو بکر اٹھے، یا رسول اللہ میں نے آج ایک مسکین کو کھانا کھلایا۔ حضور نے فرمایا جس شخص کے اندر اتنی خوبیاں ایک دل میں جمع ہو جائیں اس کے لیے جنت واجب ہے۔ وفی روایت واجبت لک الجنت، ابو بکر تیرے لیے خدا نے جنت واجب فرما دی۔ جنازہ بھی پڑھے تو ابو بکر، مسکینی کی حالت میں صبح بھی کرے تو ابو بکر، مسکین کو کھانا بھی کھلائے تو ابو بکر، بیماروں کی عیادت بھی کرے تو ابو بکر۔ تو نیکی جو ہے اور اچھے اوصاف اور کریکٹرسٹکس کسی انسان کے جو اچھے ہوتے ہیں وہی اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ میاں صاحب نے ارشاد فرمایا تھا بھلیاں دی بھلیائی رہ جاسی تے گزر جاسی زمانہ، کہ وقت گزر جائے گا لیکن اچھے لوگوں کی اچھی عادات و اطوار یہ قیامت تک باقی رہے گی، اور اللہ ان سنہری عادتوں کو، ان گولڈن ہیبٹس کو ختم نہیں ہونے دیتا۔ جو زمانہ آگے چلتا ہے ان اچھے اخلاق کی روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اپنی وفاداری کا، دین کے ساتھ اپنے اخلاص کا حق ادا کر دیا۔ اس لیے آج ہر مسجد میں امام خطبے میں افضل البشر
بعد الانبیاء بالتحقیق کہ نبیوں کے بعد ساری کائنات میں افضل ترین انسان جو ہے اس کا نام ابو بکر صدیق کہہ کر ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہے۔ آپ کے والد ابو قحافہ کہنے لگے کہ بیٹا تم جو ہے وہ یہ غلاموں کو خرید کر غریب غلاموں کو خرید کر جو ہے یہ کمزور غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیتے ہو، اچھے موٹے تازے تگڑے غلاموں کو خریدا کرو تاکہ کل کو اگر تمہاری مدد کی ضرورت پڑے، تمہارے تعاون کی ضرورت پڑے، تمہیں کسی کام کا جو ہے وہ ضرورت پڑے تو یہ غلام تیری مدد کر سکے۔ عرض کرتے ہیں ابا جان میں ان سے کام لینے کے لیے ان کو آزاد نہیں کرتا، میں تو اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کرتا رہتا ہوں، میں تو اپنے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا رہتا ہوں کہ وہ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے جو ہے وہ سارا کچھ کرتے رہے۔ حتیٰ کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر لکھا ہے، امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد شریف کے اندر لکھا ہے، امام دارمی نے اپنی جو ہے کتاب سنن دارمی کے اندر لکھا ہے، یعنی سنن ترمذی، سنن ابو داؤد اور سنن دارمی تین حدیث کی کتابوں میں یہ روایت آئی ہے۔ حضرت زید ابن اسلم روایت کرتے ہیں سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ سنایا، یہ بات سنائی، کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے قال یقول حضرت عمر کہا کرتے تھے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق، نبی پاک علیہ السلام نے ایک مہم کے لیے جنگ کے لیے صحابہ کو مالی تعاون کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا اسلام کو مالی تعاون کی ضرورت ہے، گھر جاؤ گھروں میں اور جو کچھ توفیق ہے لے کر آؤ۔ حضرت فاروق اعظم زید بن اسلم کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر نے خود یہ بات سنائی، کہتے ہیں کہ فوافق ذالک عندی مالا، اس روز میرے پاس کچھ مال تھا، کچھ دراہم و دنانیر تھے، اور میں نے میں نے دل میں کہا الیوم اسبقو ابا بکر ان سبقتہ یوما، جب بھی نیکی کی بات آتی ہے ابو بکر مجھ سے بازی لے جاتے ہیں، جو جب بھی دین سے وفاداری کی بات آتی ہے ابو بکر مجھ سے بازی لے جاتے ہیں، جب بھی تقوی و طہارت کی بات آتی ہے ابو بکر مجھ سے بازی لے جاتے ہیں، جب بھی مصطفیٰ کو خوش کرنے کی بات آتی ہے ابو بکر مجھ سے بازی لے جاتے ہیں۔ آج ابو بکر بازی نہیں لے جا سکتے، آج اگر ابو بکر سے بڑا جا سکتا ہے تو آج بڑا جا سکتا ہے۔ آج میں اتنا مال اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کروں گا کہ میرا نبی بھی خوش ہو جائے گا، میرا اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ کہتے ہیں فقال، حدیث کے لفظ سے کہتے ہیں کہ میں گھر گیا اور میرے پاس کئی ہزار جو ہے دراہم و دنانیر موجود تھے، میں گھر گیا اور تھوڑی دیر کے بعد میں حضور کی بارگاہ میں پلٹا، بے نصف مالی، اپنے گھر کا جتنا اثاثہ تھا سامان تھا آدھا لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ تو جب حضور کی بارگاہ میں رکھا تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ابقیت لأہلک، حضور نے پوچھا کہ بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ عرض کی مصرع ہوں یا رسول اللہ جتنا یہ ڈھیر آپ کے سامنے پڑا ہے، جتنا مال و متاع دراہم و دنانیر آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں، اتنا ہی گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں، اتنا ہی گھر میں پڑا ہوا ہے، آدھا آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں اور آدھا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں۔ کہتے ہیں ابھی یہ گفتگو، ابھی یہ کلام ہو ہی رہا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فَأَتَى أَبَا بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِندَهُ، حضرت ابو بکر اپنا ساز و سامان، اپنی گٹھڑیاں، اپنے دراہم و دنانیر، گھر کا سارا سامان لے کر بارگاہ رسالت میں آئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فقال یا ابا بکر، ان سے بھی وہی سوال کیا، ما ابقیت لأہلک، ابو بکر تو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، گھر میں جتنا پیسہ ٹکا تھا، دراہم و دنانیر تھے، سونا چاندی تھا، مال و متاع تھا، ساز و سامان تھا، سب کچھ اٹھا کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں۔ سوال ہے ابو بکر بتا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ،
یا رسول اللہ میں گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑایا، اللہ اور اس کا پوچھے تک آواز ہے، اللہ اور اس کا رسول چھوڑایا۔ یہاں ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، کچھ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے ہر جگہ کہ جی یہ نبی کو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، نبی کو حاضر ناظر جانتے ہیں۔ حاضر ناظر کا یہ مطلب ہے کہ ہم یہاں درود پڑھتے ہیں، مصطفیٰ گنبد حضرہ میں سنتے ہیں، مصطفیٰ گنبد حضرہ میں سنتے ہیں۔ تو فرشتے ہماری باتیں سن کر لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے؟ میرا تو اڑیاں کو نہیں لکھ دیا کیونکہ امریکہ جے آ گیا، لکھتے ہیں فرشتے کہ نہیں بولے؟ تو فرشتے، سارے فرشتے غلام ہیں، مصطفیٰ سارے فرشتوں کے بھی نبی ہیں، سارے فرشتوں کے بھی نبی ہیں۔ تو اگر غلام کی یہ شان ہے کہ ہر شخص کی کلام سنتا بھی ہے لکھتا بھی ہے، غلام کا یہ علم ہے تو آقا کا علم کتنا ہوگا، آقا کی سماعت کا علم کیا ہوگا۔ اب میں دلیل سن لیں، اب رسول اللہ سامنے بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر کے حاضر و ناظر کا مسئلہ حل ہو جائے، رسول اللہ سامنے بیٹھے ہیں اور نبی پاک سوال، چلو اللہ کے بارے میں تو سب مانتے ہیں جی اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، مسئلہ حضور کی ذات کا کہ حضور بھی ہر جگہ تصرف فرما سکتے ہیں، ہر جگہ کا مشاہدہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اب نبی پاک 3 حدیث کی کتابوں کا میں نے حوالہ دیا، سنن ترمذی کا، سنن ابو داؤد کا، سنن دارمی کا، 3 کتابوں کا حوالہ دیا کہ مصطفیٰ سامنے بیٹھے ہیں اور حضور سوال کر رہے ہیں، ما ابقیت لأہلک، ابو بکر یہ سونے چاندی دراہم و دنانیر مال و متاع کی گٹھڑیاں لے کر آیا، کوئی گھر والوں کے لیے بھی چھوڑا؟ تو مصطفیٰ سامنے بیٹھے ہیں، ابو بکر کا عقیدہ سن لو، ابو بکر کا ایمان سن لو۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ گھر میں سارا کچھ سامان اٹھا کر لے آیا ہوں، اب گئی تو لہم اللہ ورسولہ، گھر میں خدا اور اس کا رسول چھوڑ آیا۔ پتا چلا ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ جو رسول میرے سامنے تشریف فرما ہے، میرے گھر میں بھی اسی رسول کا کرم ہے، گھر میں بھی اسی رسول کا جلوہ ہے، گھر میں بھی اسی رسول کا فیضان ہے، گھر میں بھی اسی رسول کی نگاہ کرم ہے، گھر میں بھی اسی رسول کے فیضان کا ڈیرا ہے۔ جہاں خدا کا فضل رہتا ہے وہی مصطفیٰ کا بھی کرم رہتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں، زید بن اسلم کہتے ہیں کہ اس حدیث کے آخر پہ حضرت عمر کہتے ہیں قل، تو میں نے کہا لا اسبقہ علی شیء ابدا، میں کبھی بھی ابو بکر سے نیکی میں سبقت نہیں لے جا سکتا، نیکی کے کام میں میں ابو بکر سے کبھی بھی بازی نہیں لے کر جا سکتا۔ اور پھر یہ کہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے ان کو اپنی زندگی میں امام بنایا، اس پر تو ایسے تفصیل سے اگلے جمعے میں گفتگو کروں گا، لیکن کہا زندگی میں حضور نے ان کو امام بنایا، اور امام وہ شخص ہوتا ہے جو کمیونٹی میں بہتر آدمی ہے۔ تو نبی پاک نے حضرت ابو بکر کا انتخاب کر کے کہہ دیا کہ میری امت میں سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم سے پوچھا گیا آپ نے حضرت ابو بکر کی بیعت کی اور ان کو حکمران تسلیم کیا؟ آپ نے فرمایا ہاں، رسول اللہ نے انہیں ہمارے دین کے لیے چن لیا، ہم نے ان کو اپنی دنیا کے لیے چن لیا۔ تو یہ جو واقعہ ہے کہ حضرت عمر آدھا سامان لے آئے اور حضرت ابو بکر سارا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جن سے مجھے محبت صرف اسی بنیاد پر ہے کہ وہ جو بات بھی کرتے ہیں یا قرآن کا مفہوم بیان کرتے ہیں یا سنت رسول کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ اقبال کو کئی لوگ شاعر سمجھتے ہیں، اقبال نے ایک جگہ پر لکھا ہے اگر کوئی شخص مجھے فقط شاعر اور پوئٹ سمجھتا ہے تو میں اس کے خلاف قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں، اللہ کے رسول کی عدالت میں مقدمہ دائر کروں گا، کیونکہ میں فقط شاعر نہیں ہوں، شاعری کو تو میں نے اظہار کا ذریعہ بنایا ہے، وگرنہ میں مصطفیٰ کی امت کا داعی اور مبلغ ہوں کہ اس امت کی کشتی کو ساحل مراد پر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اور ایک مقام پر اقبال نے فارسی میں لکھا، فارسی کلام ایک مقام پر اقبال نے لکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرا ایک شعر بھی حضور کی شریعت کے خلاف ہو، ایک شعر بھی حضور کی شریعت کے خلاف ہو تو قیامت کے دن مجھے حضور کی شفاعت سے محروم کر دیا، قیامت کے دن مجھے حضور کی شفاعت سے محروم کر دیا جائے اگر میرا ایک شعر بھی مصطفیٰ کی شریعت اور حضور کے دین کے خلاف ہو۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا ترجمہ کیا
اپنے انداز میں اس پوری حدیث کا ترجمہ کیا. سنیے ذرا سر دنیے. اقبال کہتے ہیں ایک روز رسول پاک نے اصحاب سے کہا, ذرا بولیے نا, ایک روز رسول پاک نے اصحاب سے کہا دے مال راہ خدا میں جو ہوں تم میں مالدار. ارشاد سن کے فرتے طرف سے عمر اٹھے. اونچا بولتے جاؤ گے. ارشاد سن کے فرتے طرف سے عمر اٹھے. اس روز تھے ان کے پاس درہم کئی ہزار. دل میں یہ کہہ رہے تھے صدیق سے ضرور, دل میں یہ کہہ رہے تھے صدیق سے ضرور بڑھ کے رکھے گا آج قدم میرا رہوار, بڑھ کے رکھے گا آج قدم میرا رہوار. لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس, لائے مال غرض کے رسول امی کے پاس. اس سال کی ہے دست نگر ابتدائے کار. پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر, پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر, اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار. رکھا ہے کیا کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے, رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا. مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار. کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق, باقی جو ہے وہ ملت بیدا بے ہے نثار. باقی جو ہے کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق, آدھا مال بیوی بچوں کے لیے چھوڑا. کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق, باقی جو ہے وہ ملت بیدا پہ ہے نثار. اقبال کہتے ہیں ابھی یہ گفتگو یہاں ہو رہی تھی, حضرت ابو بکر آ گئے, ابو بکر آ گئے. اقبال کہتے ہیں گفتگو یہاں ہوئی, اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا, اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار. لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت, لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت. ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی, بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی. کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. اے تجھ سے دیدہ ماہ و انجم فروغ گیر, اے تیری ذات باعث تکوین روزگار. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. اقبال نے 12 اشعار میں اس پوری حدیث کا ترجمہ کر کے کہہ دیا کہ میرا سارا کلام یا خدا کے کلام کی شرح میں ہے یا مصطفیٰ کے کلام کی شرح میں ہے. اور یہاں تک کہ جب یہ مال رکھا تو خود ایک ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا, ٹاٹ کا لباس. حضرت جبرائیل امین آئے اسی لمحے اور نبی پاک سے کلام کیا, کہا اللہ پاک نے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے, سلام بھیجا. کہا ابو بکر اللہ پاک نے آپ کو سلام بھیجا. حضرت ابو بکر وجد میں آ گئے, عجیب کیفیت ہوئی کہ اللہ نے سلام بھیجا, کہا اللہ نے سلام بھیجا. یہ سلام اللہ کا بہت کم لوگوں, کبھی کبھی حضرت خدیجہ سامان لے کر رسول اللہ کی زوجہ عورتوں میں وہ سالن لے کر آ رہی تھی. جبرائیل آئے کہ یا رسول اللہ آپ کی بیوی سالن لے کر آ رہی ہے, اللہ جب آپ کی بارگاہ میں آئے تو اسے کہنے اللہ نے تمہیں سلام بھیجا. حضرت خدیجہ کو اللہ نے سلام بھیجا. حضرت ابو بکر کو کہا اللہ نے سلام بھیجا, ابو بکر کو کہا اللہ نے سلام بھیجا. جبرائیل آج کا میسج کیا ہے, آج کا پیغام کیا ہے؟ کہا آج کا فقط ایک میسج ہے, فقط ایک میسج ہے کہ اللہ تعالیٰ. اور پھر حضور نے بلکہ اس سے پہلے پوچھا آج تو نورانی اور براقی لباس میں نہیں آیا. عرض کی یا رسول اللہ آج اللہ نے کہا ہے سارے فرشتے اپنے نورانی لباس اتار دو اور وہ لباس پہنو جو ابو بکر نے میرے نبی کے عشق میں پہنا ہوا. سارے گوریوں کا لباس, ٹاٹ کا لباس پہنو. تو کہا میسج کیا ہے؟ کہا میسج یہ ہے کہ اللہ پاک پوچھتے ہیں کہ ابو بکر سے پوچھ کر بتائیے حل انت راضٍ فی ھذا فقر. ابو بکر اللہ پوچھ رہا ہے کہ تو نے میرے نبی کے عشق اور محبت میں سارا مال و مکان اٹھا دیا اور خود فقیر ہو گیا. تو اللہ سوال کر رہا ہے اس فقیری میں ابو بکر تم مجھ سے راضی ہے یا نہیں راضی؟ سبحان اللہ. تو حضرت ابو بکر بجد میں آگے رونے لگے, کہنے لگے انا رب رادن, انا رب رادن, انا رب رادن. میں اپنے رب سے راضی ہوں, میں اپنے رب سے راضی ہوں, میں اپنے رب سے راضی ہوں.
یا رسول اللہ اللہ کو یا جبرائیل کو کہیے کہ اللہ بھی مجھ پر راضی رہے، میں کون ناراض ہو سکتا ہوں۔ اقبال نے کہا خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ عشق رسول سے حصہ وافر عطا فرمائے، جذبہ محبت رسول سے حصہ وافر عطا فرمائے، ان کی پیروی اور ان کا عشق عطا فرمائے اور ان کے نقوش پا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ لیں